بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام فی یوم العرفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا صنعہ صنع صانع. محترم سامعین، آپ کے سامنے موضوع سخن جو ہے وہ یوم عرفہ کے حوالے سے ہے. 9 ذی الحجہ. خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف چیزوں کو مختلف ہدایت کے منابع خلق کیے ہیں. یعنی اللہ نے انسان کے لیے ہادی خلق کیے ہیں. یعنی ہادی کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے بہت سارے دنوں کو ایک مقدس دن بنا کر بھیجا. بہت سارے ایام کو مقدس بنایا. اسی طرح جس طرح بہت ایک مہینے ہیں بعض جن کو خدا نے تقدس دیا ہے کہ اگر میرے بندے گناہگار جو عام دنوں میں وہ سفر نہیں کر سکتے، اگر وہ اس دنوں میں آ کر میری بارگاہ میں آنے کے لیے یعنی سفر لقاء اللہ کی طرف کریں تو وہ خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. جس طرح ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ ہے. اسی طرح خداوند کریم نے بعض دنوں کو عظیم بنایا ہے. ان دنوں میں سے ایک دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف پلٹنے کا یعنی کہ یہ دن ہے. لیکن انسان اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹتا ہے اس دن. اور یہ دن جو ہے، اس دن خداوند کریم نے اپنے یعنی بندوں کے لیے دسترخوان بچھایا ہے. جس طرح ماہ رمضان کو کہا ہے نا کہ ماہ رمضان میں خداوند کریم نے سفرہ بچھایا ہے اور مومنین کو اپنے بندوں کو دعوت دی ہے. اور یہی دن جو ہے عرفہ کا دن، اس دن بھی خداوند کریم نے شیطان کو دھتکارا ہے، شیطان کو ذلیل کیا ہے اور اپنے بندوں کو کہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے دسترخوان لگایا ہے اور جو آنا چاہے وہ آ کر اس دن سے، اس سفرے سے استفادہ کر سکتا ہے. اب ہر انسان کی اپنی ظرفیت پہ ہے کہ وہ کس طرح اس دن سے استفادہ کرے. یوم عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کو عرفہ کے دن یعنی سوال کرتے ہوئے دیکھا، کسی سے مانگ رہا تھا. امام علیہ السلام نے اس سائل سے کہا کہ تف ہو تجھ پر کہ آج کے دن یعنی اتنا عظیم دن ہے، آج کے دن بھی تو خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف سوال کر رہا ہے. آج کے دن بھی تو یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرف تو رجوع کر رہا ہے. اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے بچے جو ماں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں، اس دن یہ بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے. یعنی یہ ایسا دن ہے عرفہ کا دن. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اگر اس دن آ کر امام خدا کے حضور اپنے سچے دل سے، اپنے سچے یعنی گریوزاری کر کے اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مناجات مانگے تو خداوند کریم اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. یہ 9 ذی الحجہ کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اس دن یعنی دن کو زوال کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور آسمان کے یعنی آسمان کے تحت الاسمان یعنی آسمان کے سائے کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اپنی خطاؤں اور گناہوں سے یعنی سچے دل سے معافی مانگے تو خداوند کریم اس کو اتنا اجر عطا کرے گا جتنا اس حاجی کو اجر ملتا ہے عرفات میں ہونے کی وجہ سے. جو حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں موجود ہوتا ہے، خداوند کریم اس کو اتنا عظیم اجر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی جو سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھ سے معافی مانگے، میں بھی اس کو اتنا ہی اجر عطا کروں گا. اور امام علیہ السلام ایک اور حدیث سعید ابن طاؤس
اقبال الاعمال میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی یہی حدیث اسی میں نقل کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، یعنی عرفہ کے دن ایک تو روزہ مستحب ہے، ایک زیارت امام حسین مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے، اور جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کرے یعنی تحت القبہ، امام حسین کے قبہ کے نیچے ہو، اس کی فضیلت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن جو شخص عرفہ میں موجود ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہاں پر انسان اگر سوچے تو ایک لحظے کے لیے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان اگر یعنی یہ جو قول تھا امام علیہ السلام کے، اس کو یعنی دیکھے اور سوچے اور اس میں غور کرے کہ ایک حاجی کا عرفات میں ہونا، یعنی جو حج کر رہا ہے، صاحب استطاعت ہے، خدا نے اس پر حج واجب کیا ہے، اس کا 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ہونا واجب ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت فرما رہے ہیں کہ اگر جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، تحت القبہ میں ہو، امام حسین کی ذریعہ مقدس کے پاس ہو، اس کا مقام، اس کی منزلت اس عرفات میں حاجی سے کہیں زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن زیارت کرنا 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد سے افضل ہے۔ کیوں فرمایا؟ انسان اس حدیث کو دیکھے اور ایک طرف دیکھے کہ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو صاحب استطاعت ہو گیا ہے تو آ میرا حج کر، میری طرف آ، میری حج کر، عرفات میں آ۔ اور دوسری طرف اہل بیت فرما رہے ہیں، یعنی خداوند کریم کی ذات فرما رہی ہے کہ نہ، تو امام حسین علیہ السلام کے تحت القبہ میں آ اور تجھے اتنا مقام ملے گا۔ عزیزان، امام حسین علیہ السلام جب انسان کربلا جاتا ہے، بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب انسان پر حج واجب ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان پر حج واجب ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک عرفات وہ کربلا میں گزارے اور اس کے بعد اگلے سال جا کے حج کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ کربلا سے ہو کر مکہ جائے گا تو اسے فلسفہ حج سمجھ میں آ جائے گی، اسے امام حسین سے ہو کر جب مکہ میں جائے گا تو اسے حج کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے رابر معظم بھی فرماتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو عرفات میں دعا کی ہے نا، دعائے عرفہ کے نام سے عظیم، یعنی وہ ایک عرفانی دعا ہے، ایک ایسی دعا جو خالصتاً توحید سے بھری ہوئی ہے۔ رابر معظم کہتے ہیں کہ جوانوں کو یہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دعا یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، اور اس دعا کو انسان پڑھے اور مقام امام حسین علیہ السلام کو سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ امام علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور تب ہی اسی حسین کے اتنا تقدس ہے کہ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو حسین کے در سے ہو کر میری طرف آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو کربلا سے ہو کر میری طرف آئے گا تجھے حج سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر تو ڈائریکٹ میری طرف آ جائے گا تو ممکن ہے تو عرفات مزدلفہ میں آ، تو ممکن ہے سعی کر لے، تو ممکن ہے حج کا طواف کر لے، ممکن ہے تو زمزم کی بوتلیں لے کر واپس آ جا، حاجی تیرے نام کے ساتھ لکھا جائے، لیکن انسان کو حج سمجھ میں نہیں آتا۔ حج کب سمجھ میں آتا ہے؟ حج اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان کربلا سے جائے، کربلا سے ہو کر جب انسان امام خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر وہ انسان کے وجود میں وہ خالی وہ طاقت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارے، بلکہ جب واپس آتا ہے تو حسین علیہ السلام انسان کے وجود میں وہ روح پھونک دیتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر وہ طاقت ہو جاتی ہے کہ انسان زندہ اور یہ جو جلاد شیطان ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر امام حسین کا پیغام پہنچائے۔ یہی عرفہ کا یہی فلسفہ عرفہ بھی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو توحید بیان کی ہے اسی میں بھی یہی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے بار بار خالصتاً توحید کی طرف کہ توحید کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، تیری عبادتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، تیرا حج خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تیری عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تیری ہر یعنی جو تو دین کے احکام انجام دے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ درس ہمیں امام حسین علیہ السلام دے کے جا رہے تھے، اور جب اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ جب حج کر رہے تھے اور ایک مرتبہ وہ مقام آیا
کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ احرام توڑ کے کربلا کی طرف رخ کر رہے تھے، لوگ جو ہے وہ مکہ میں جمع ہو رہے تھے، لیکن امام کعبہ امام الحج جو ہے وہ مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام یہی بتانا چاہتے تھے کہ جب تک اگر تم نے عبادتیں انجام دینی ہیں، اگر تم نے حج انجام دینا ہے، اگر تم نے روزہ رکھنا ہے، اگر تم نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ سب تم جو ہے وہ امامت کے سائے میں انجام دو گے۔ جب تک تم ظالموں کے سائے میں عبادتیں انجام دیتے رہو گے، تیری ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی درس ہے، اور یہی عرفہ کا فلسفہ عرفہ بھی یہی ہے کہ ہم اس دعا کو آ کے پڑھیں کہ یہ جو دعا اتنی بڑی نعمت جو ایک امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اور اس دعا میں امام علیہ السلام نے ایک جملہ یہ بھی کہا ہے جب خطبہ عرفہ میں دیا، اور اس خطبے میں بہت سارے علماء موجود تھے، علماء اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علماء دین، اے علماء دین، تم لوگوں کا اتنی خدا کی بارگاہ میں مقام ہے کہ جب تم لوگ کسی علاقے میں جاتے ہو تو اپنا جب تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ جب تمہارا کوئی چاہنے والا کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں فلاں عالم دین کے علاقے سے آیا ہوں، میں فلاں مولانا کے علاقے سے آیا ہوں، تو وہ لوگ اس بندے کی بھی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، اس کی اتنی جو ہے وہ عزت و احترام اسے دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ آپ کے تقدس کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر اس کو جو آپ کا تعارف کروا رہا ہے اس کو بھی قدر و منزل سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عزت تمہیں دین نے دی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو دین ہمیں عزت دے رہا ہے، اس دین کے لیے انسان اگر یہ دین خطرے میں آ جائے، اگر اس دین کی حدیں پامال ہو رہی ہوں، تو علماء اور یہ جن لوگوں نے دین کی وجہ سے عزت لی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ غیرت دینی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر جو ہے وہ قربان کر دینا چاہیے۔ خدا سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں یوم عرفہ کی صدقے میں، اس عظیم دن کے صدقے میں ہمیں معرفت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔